وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اور اس کی عنایت و مہربانی سے سورہ فاتحہ کے بارے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آج سورہ فاتحہ کی آخری آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے انعام پانے والا جن پہ اللہ راضی ہو گیا، جن کے لیے یا جن کے بارے میں ہم اپنی نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی وہ راستہ دکھا دے جو راستہ تیرے محبوب لوگوں کا، تیرے پیارے لوگوں کا تھا۔ اور دوسرے 2 گروہ، ایک وہ جن پہ غضب ہوا اور دوسرا جو گمراہ ہوئے۔ اللہ ہمیں ان دونوں راستوں سے بچا لینا۔ آج تیسرے گروہ کے بارے میں کہ جو گمراہوں کا، ناکام لوگوں کا، راستے سے ہٹ جانے والے لوگوں کا راستہ ہے۔ پہلے یہ جاننا ہوگا کہ ضلالت اور ذلت چیز کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ لفظ ضلالت جس سے ضالین ہے، اس کا معنی اکثر مفسرین نے یہی کیا ہے کہ راستے سے ہٹ جانے والا۔ امام راغب اصفہانی نے بھی یہی معنی کیا ہے، اور انہوں نے کئی ایک معنی اس کے ساتھ بیان کیے ہیں جن کے حوالے انہوں نے قرآن کریم سے دیے ہیں۔ اس ضلالت کا معنی مسلسل غلطی بھی ہے، پرانی غلطی، بڑی غلطی۔ جس طرح یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے گفتگو کے درمیان اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو کہا تھا اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، آپ پرانی غلطی پہ ہیں، آپ ایک غلطی کو دہرائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک معنی اس کا بھول جانے کا، نسیان کا بھی کیا گیا ہے، اور اس کی بھی دلیل قرآن کریم میں موجود ہے۔ جس طرح ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، عورت کی گواہی کی، شہادت کی جہاں بات ہو رہی ہے، لین دین کے معاملات کا تذکرہ ہو رہا ہے، مالی معاملات کا، تو وہاں ان تضل کا معنی بھول جانے کا ہے۔ اور ایک معنی اس کا والہانہ محبت کا بھی ہے، اور ایسی محبت جس میں جنون شامل ہو، پاگل پن شامل ہو۔ قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ یوسف علیہ السلام کا جہاں تذکرہ آتا ہے، ان مصر کی خواتین کی بات ہو رہی ہے، تو قرآن کریم نے کہا کہ وہ ایسی محبت میں مبتلا ہو گئیں
کہ جو ضلال مبین ہے، ایسی محبت جس میں جنون شامل ہو، پاگل پن ہو، دیوانگی ہو، اور پھر ایک ایسی ضلالت کا معنی یہ بھی ہے کہ راہ کی خبر نہ ہو، راہ کا پتہ نہ ہو کہ کس راستے پہ جانا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اس کا ترجمہ مختلف مفسرین نے مختلف انداز میں کیا ہے کہ کئی مفسرین نے یہ ترجمہ کیا کہ آپ کو متلاشی حق پایا، آپ کو راستے کی جستجو کرنے والا پایا، یا یوں کہہ لیں کہ آپ کو راستے کی خبر نہ دی، ہم نے خبر دی۔ بہرحال راستے کی تلاش تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تھی کہ اس دور جاہلیت میں، اس جاہلیت کے معاشرے میں جہاں چاروں طرف جرائم ہی جرائم ہیں اور گناہ ہی گناہ ہیں، ایسے معاشرے میں ان لوگوں کی رہنمائی کس طرح کرنی ہے۔ بالآخر رب کریم نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی فرمائی اور تاج و تخت سے نوازا، تاج و تخت ختم نبوت سے نوازا۔ تو یہ بڑی رہنمائی ہے۔ اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر راستے کی خبر نہ ہو تو اس کو بھی کہا جاتا ہے ضلالت۔ پھر آگے اگر اس معنی میں لیں جو معنی ہمارے سامنے ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جن لوگوں نے گمراہی کا راستہ، صراط مستقیم سے ہٹ جانے کا راستہ اختیار کیا، تو وہاں بھی ضلالت کے دو معنی ہوں گے، ایک فکری ضلالت ہے، ایک عملی ضلالت ہے۔ یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے۔ ضلالت بھی طرح طرح کی ہے نا۔ ضلالت مین گمراہی ذات کے ساتھ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ ضلالًا بعیدا، دور کی گمراہی، راستے سے کوسوں دور چلا گیا، راستے کی خبر ہی نہیں ہے۔ اس وقت بھی ایسے لوگ تھے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اس کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، اور وہ فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ فکری طور پر گمراہ ہیں، راستے کی بھنک ہی نہیں پڑتی ان کو، صراط مستقیم کیا ہوتا ہے، حق کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فکری طور پر گمراہ ہیں۔ قرآن کریم نے ان کی بھی نشاندہی کی ہے، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور اتنی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور پھر اپنے آپ کو وہ مفکر اور دانشور بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی ایسی خود فریبی کا شکار ہیں کہ اپنی فکر کا شکار ہو گئے، اپنی دانش کا، اپنی عقل کا شکار ہو گئے اور عقل پرست ہو گئے۔ اللہ کی ذات کو جب چھوڑ دیا، جب راہ حق کو چھوڑ دیا، تو پھر وہ کہیں بھی بھٹک سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اتنی بڑی گمراہی کہ وہ اپنی فکر میں مبتلا ہو گئے،